پرواز۔ کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ غم کدے رنگ و بو کی ہے بنیاد، خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد۔ دیا جواب اسے خوب مرغ صحرا نے، غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے تو بے داد، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ ایک دن صحرا میں اڑنے والے پرندے سے ایک درخت نے کہا، اس دنیا کی بنیاد ظلم و ستم پہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی بالوں پر عطا کر دیتا تو اس جہاں کی رونق میں اور اضافہ ہو جاتا۔ یہ سن کر اس جنگلی پرندے نے کیا خوب کہا، اس دنیا میں اڑنے کی لذت حاصل کرنے کا اسے کوئی حق نہیں جس کا وجود مٹی کی کشش سے آزاد نہ ہو۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے دو کرداروں کے مکالمے اور ان کی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص سطحی نظر کا حامل ہوتا ہے وہ عملی طور پہ نہ ترقی کر سکتا ہے نہ ہی زندگی میں عروج حاصل کر سکتا ہے، کہ بلندی پروازی کے لیے بلند حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مکالمہ ہے ایک درخت اور مرغ صحرا کا۔ جیسا کہ بعض مقامات پہ بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے افکار و نظریات کے اظہار کے لیے کہیں کہیں انسان کے بجائے مختلف اشیاء کے حوالے سے بات کی ہے، یہاں بھی اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک درخت اور ایک جنگلی پرندے کے مابین ایسا مکالمہ نظم کیا ہے۔ ایک روز درخت نے جنگلی پرندے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالم رنگ و بو جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، دیکھا جائے تو اس کی اساس ظلم و ستم پر قائم ہے۔ اگر تیری طرح اگر میں بھی بالوں پر رکھتا تو اڑ کر بلندی پر پہنچ سکتا تھا اور اس جہاں کی چہل پہل اور شگفتگی میں مزید اضافہ ہو جاتا، یعنی میں بھی ترقی کی منازل طے کر سکتا تھا۔ درخت کی بات سن کر جنگلی پرندہ حیرت زدہ ہوئے بغیر یوں بولا کہ مجھے اس امر پہ یقیناً تعجب ہوا کہ تو انصاف اور حق رسی کو ظلم و ستم سمجھ رہا ہے، مگر اس نقطے سے آگاہ یہ جان لے کہ سطحی سوچ اور نظر رکھنے والے کبھی بھی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تیری بڑی سوچ نہیں ہوگی، بڑا ویژن نہیں ہوگا تو پھر تو ترقی نہیں کر سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ درخت کی نشو و نما تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کی جڑیں مٹی میں پیوست ہیں، اگر یہ جڑیں مٹی سے باہر آ جائیں تو درخت مرجھا کے رہ جاتا ہے۔ یہی عمل اسے لذت پرواز سے محروم رکھتا ہے، چنانچہ اسے ظلم و ستم سے تعبیر کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ پرواز کا حق تو اسی کو ہوتا ہے جو خود کو مٹی سے آزاد کر لے۔ پرواز کہتے ہیں اڑان کو، مرغ صحرا ریگستان کا پرندہ، ستم کہتے ہیں ظلم کو، غم کدے رنگ و بو مراد ہے یہاں پہ دنیا، شگفتہ کہتے ہیں تر و تازہ، عالم ایجاد تخلیق کی دنیا یعنی یہ دنیا، خوب کہتے ہیں اچھے کو، غضب ہے کمال ہے، داد کہتے ہیں تعریف کو انصاف کو، بیداد کہتے ہیں ظلم کو، لذت پرواز اڑنے کا لطف، جذب خاک کا کسی دوسرے اجزا کو اپنی طرف کھینچ۔ easy.com یہ میری ویب سائٹ کا نام ہے، اس میں علامہ اقبال کی ساری کتابیں ان کو آسانی سے ایکسپلین کر دیا ہے، اور بھی بہت ساری بیسٹ سیلر کتابیں، ان پہ آپ کلک کیجئے گا تو آپ کو ساری پوئٹری مل جائے گی۔ بہت شکریہ۔